5 جولائی 1977 کو حالات اس حد تک مخدوش ہو گئے تھے کہ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ 1977 سے لے کے 4 جولائی 1977 سے لے کے یہ 88 اگست تک جاری رہا۔ 18 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ایک کریش میں دیگر اپنے 30 سے زائد فوجیوں اور 2 امریکی عہدیداروں سمیت ایک فضائی حادثے میں چل بسے تھے۔ تو اس حوالے سے 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس حوالے سے 5 جولائی کو یوم سیاہ منایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور یوم نجات منایا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف حالات اس حد تک بگاڑ دیے کہ جنرل ضیاء الحق کو آ کے اقتدار سنبھالنا پڑا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے حامیوں کی بھی پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے، پیپلز پارٹی پوری ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتی ہے۔ اسی طرح سے جنرل ضیاء الحق کی بھی کل تک ان کے حامیوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ مسلم لیگ نون جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن آج مسلم لیگ نون جنرل ضیاء الحق کی بات کرنے سے شرماتی ہے، کتراتی ہے۔ تو بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کے حامی یوم سیاہ مناتے ہیں 5 جولائی کو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس روز جمہوریت پر شب خون مارا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ شخص ہیں جنہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو آئین دیا، اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور پھر پاکستان کے کتنے قیدی تھے، جن میں 93,000 قیدی تھے، جن میں 30,000 سے زیادہ فوجی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی اہلیت، قابلیت کی بنیاد پر ان کو اندرا گاندھی کے ساتھ مذاکرات کر کے رہا کروایا۔ تو اس کے علاوہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کی کئی خوبیاں گنوائی جا سکتی ہیں، شمار کرائی جا سکتی ہیں، ان کے حامی وہ شمار بھی کرواتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے یوم نجات منانے والے وہ بھی ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے ایک بھرپور قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ وہ جنرل ضیاء الحق کی اقدام کی حمایت کرتے ہیں، اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو شہید کہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی والے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہتے ہیں۔ تو ان کا جو یوم نجات منا رہے ہیں 5 جولائی کو ہر سال مناتے ہیں، وہ جتنی بھی ان کی تعداد ہے، مسلم لیگ نون نے اگر پسپائی اختیار کر لی ہے جنرل ضیاء الحق کی حمایت سے، تو باقی دیگر جو وہ قوتیں جو اس وقت نظام مصطفیٰ کا نام لیتی تھی، اسلام کا نام لیتی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھی، ان کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے۔ وہ آج بھی جنرل ضیاء الحق کے سارے اقدامات کو وہ راست سمجھتے تھے، صحیح سمجھتے تھے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وہ جس طریقے سے اس وقت نفرت کا اظہار کر رہے تھے، آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالودود قریشی نے ایک کالم بھی لکھا، اس میں سے چند ایک سطریں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی کیوں وہ حمایت کرتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کس طریقے کیوں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے مخالفت کرتے ہیں ان کی۔ تو یوم نجات منانے والوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 کو ایک فسطائی حکومت کو خاتمہ کر کے پاکستانی عوام کو ایک بدترین حکمران ٹولے سے نجات دلائی، جس کے خاتمے کے لیے کئی ماہ سے ملک کے طول و عرض میں ہر مسجد و ممبر سے صبح و شام دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ محب وطن اور سنجیدہ قومی حلقوں کی جانب سے 5 جولائی کو یوم نجات کے طور پر منایا جانا اسی حقیقت کے گہرے احساس و ادراک کی ترجمانی ہے۔ 1971 میں وطن عزیز کی شکست و ریخت میں پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت نے قومی وحدت اور قوم کے اجتماعی ضمیر پر گہرے زخم لگائے تھے۔ وہ اس الزام سے کبھی بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت کے ان علمبرداروں نے جمہوریت ہی کے بنیادی تقاضے پورے نہ کیے، جس کے نتیجے میں ملک عزیز 2 لخت ہو گیا۔ شکست خوردہ اور بچے کھچے پاکستان میں اقتدار پر قابض ہو کر جس طریقے سے ملکی نظام کو چلایا گیا، وہ یقیناً ملک کے
اساسی جواز قیام اور وجود کی نفی تھی۔ حکمران جماعت کی پالیسیاں اس قدر ظالمانہ تھی کہ عوام اس جماعت اور اس کے رہنماؤں سے شدید مایوس ہوئے اور متنفر ہو گئے۔ آئین میں 6 یک طرفہ ترامیم کی، اپوزیشن کے ارکان کو اسمبلیوں سے اٹھا کر باہر فٹ پاتھ پر پھینکا، ناانصافی اور جبر کو فروغ دیا، عدلیہ کا گلا گھونٹنے کے لیے اس کی ریٹ جوریڈکشن سے باہر دلائی قائم کیے گئے، جہاں سیاسی مخالفین کو محبوس رکھ کر جسمانی ایذائیں دی جاتی۔ ایف ایس ایف کے نام سے ایک فورس بنائی گئی جس کے ہاتھوں مخالفین پر جسمانی تشدد کرایا گیا، معزز اور بزرگ قومی رہنماؤں کی تذلیل کی گئی اور سیاسی قتل و غارت گری کی بنیاد ڈالی گئی، جس میں سردار عطا اللہ مینگل کا بیٹا بھی گیا۔ قلم اور قلم کاروں کا مقدر عقوبت خانے ٹھہرے۔ راکم الحروف یعنی عبدالودود قریشی، الطاف حسن قریشی، ضیاء شاہد، حبیب وہاب الخیری، مجیب الرحمان شامی اور دیگر جیلوں میں تھے۔ مولانا مفتی محمود اور سردار عطا اللہ مینگل کی صوبائی حکومتیں توڑ دی گئیں۔ حیدرآباد میں ٹریبیونل قائم کر کے بغیر مقدمہ چلائے بلوچ اور دیگر رہنماؤں کو محبوس رکھا گیا۔ بلوچستان میں لشکر کشی کی گئی جس سے کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ لسانی جھگڑے پر کراچی کا امن و امان ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا گیا۔ چھوٹی سے چھوٹی صنعت کو قومیہ کر پارٹی کارکنوں کے قبضے میں دے دیا گیا۔ وزیر اعظم براہ راست دھمکیاں دے رہے تھے، میں کمزور ہوں مگر میری کرسی کمزور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام نے مارچ 1970 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے باوجود اس جماعت کو یکسر اور مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سی غلطیاں کی۔ میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان توڑنے کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کا کردار یقیناً موجود ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت ملی تو انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے۔ ہر برائی ان کے سر ڈال دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں انہوں نے لشکر کشی کی، وہ قطن لشکر کشی نہیں تھی، وہ قطن نہیں تھی۔ وہاں پہ جس طریقے سے حالات کو بگاڑا گیا تھا ان کو سدھارنے کے لیے یہی ایک طریقہ کار ہو سکتا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق جب اقتدار میں آئے، اقتدار سے پہلے انہی کے کہنے پر وہاں پہ فوج بھیجی گئی تھی، لیکن جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے کچھ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بلوچ لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، جنہوں نے پھر دہشت گردی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور جس طریقے سے ٹریبیونل حیدرآباد میں قائم تھا، ان قیدیوں کو بھی چھوڑ کے ان قیدیوں کو رہا کر کے بھی کھلا چھوڑ دیا گیا۔ وہ بھی کوئی کسی انتقام کا نشانہ نہیں تھے، بلکہ جو کچھ ان کی سوچ تھی، جو کچھ ان کی سیاست تھی، جس طریقے سے وہ ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنا چاہتے تھے، اس حوالے سے ان کا ٹھکانہ وہی تھا۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کی مرضی سے ہی وہ وہاں پہ رکھے گئے تھے، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو اپنے سیاسی مفادات کی ترویج کے لیے، اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسے لوگوں کو رہا کر دیا۔ تو بہرحال یوم نجات اور یوم سیاہ منانے والے دونوں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر وہ ٹھیک ہیں، وہ درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔